بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدید سائنسی خبریں، سائنس کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ چاند کی سطح پر خلائی مشن بھیجنے کا سلسلہ کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ایک عرصے سے جاری ہے۔ اب تک دنیا بھر کے 5 ملک چاند کی سطح پر اپنے خلائی مشن بھیج چکے ہیں، جن میں امریکہ، روس، چین، جاپان اور بھارت شامل ہیں۔ اب ایک امریکی کمپنی بھی چاند کی سطح پر محفوظ لینڈنگ کرنے والی پہلی نجی کمپنی بن گئی ہے۔ انٹیوٹیو مشینز نامی نجی کمپنی کی ایک خلائی گاڑی جمعرات کو چاند کی سطح پر اتر گئی، جسے ناسا کے زیر اہتمام ایک پروگرام کے توسط سے تیار کیا گیا تھا۔ سوویت یونین کا خلائی مشن لونا 9 سن 1966 میں چاند کی سطح پر کامیابی سے اترا تھا۔ ناسا نے سن 1969 میں نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرین کو اپولو 11 کے ذریعے چاند پر بھیج کر انسان کو چاند پر بھیجنے کی دوڑ میں روس سے سبقت لی تھی۔ چین سن 2013 میں اپنی خلائی گاڑی U2 کو کامیابی سے چاند پر بھیج کر چاند کی سطح پر اترنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ چین نے اس کے بعد سن 2019 میں اپنی خلائی گاڑی U2-2 بھیجی۔ یہ گاڑی چاند کے اس دور افتادہ حصے میں اتاری گئی تھی جہاں پہلے کوئی مشن نہیں کیا تھا۔ بھارت کی پہلی خلائی گاڑی سن 2019 میں چاند کے اندر گر کر تباہ ہو گئی، جس کے بعد اس نے سن 2023 میں اپنی خلائی گاڑی چندریان 3 کو چاند کی سطح پر کامیابی سے اتار کر چاند پر پہنچنے والا چوتھا ملک بن گیا۔ جاپان جنوری میں اپنا اسپیس کرافٹ چاند پر کامیابی سے بھیج کر چاند کی سطح پر لینڈ کرنے والا 5واں ملک بن گیا ہے۔ کارنیل یونیورسٹی کے انجینئرز نے مارکیٹ میں موجود کسی بھی بیٹری سے زیادہ تیز ایک نئی لیتھیم بیٹری بنائی ہے جو 5 منٹ سے کم وقت میں چارج ہو سکتی ہے، جبکہ یہ طویل چارجنگ اور ڈسچارجنگ سائیکل میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھتی ہے۔ موجودہ مارکیٹ کی بیٹریوں کو مکمل طور پر چارج ہونے میں آدھے گھنٹے سے لے کر چند گھنٹوں تک کا وقت لگتا ہے، جبکہ یہ نئی بیٹری صرف 5 منٹ میں چارج ہو سکتی ہے۔ یہ خصوصیت برقی گاڑیوں، سمارٹ فونز اور دیگر الیکٹرانک آلات کے لیے انقلاب ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ انہیں چارج ہونے کے لیے بہت کم وقت درکار ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ نئی بیٹری طویل چارجنگ اور ڈسچارجنگ سائیکل میں اپنی کارکردگی برقرار رکھتی ہے۔ لیتھیم بیٹریوں کا ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار چارج اور ڈسچارج کرنے کے بعد ان کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ نئی بیٹری اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ یہ نئی بیٹری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن اس کا مستقبل روشن ہے۔ اگر یہ مارکیٹ میں کامیاب ہو گئی تو یہ برقی گاڑیوں، اسمارٹ فونز اور دیگر الیکٹرانکس انڈسٹری میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسپیس ایکس نے اسٹار لنک سیٹلائٹس کا پہلا بیچ خلا میں بھیج دیا ہے، جو براہ راست خلا سے اسمارٹ فونز تک سگنل بھیج سکتے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس اسٹار لنک کے ذریعے ڈیڈ زونز میں فون صارفین کو نیٹ ورک تک رسائی فراہم کریں گے۔ اس سیٹلائٹ کی براہ راست سیل سروس کا پہلا فیچر ٹیکسٹ میسجنگ ہوگا، جس کے بعد آنے والے سالوں میں فون اور ڈیٹا کی صلاحیتیں شامل ہوں گی۔ یہ خبر دنیا بھر میں ان لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں سیل فون کا سگنل کمزور یا دستیاب نہیں ہے۔ اسٹار لنک سیٹلائٹس ان علاقوں میں نیٹ ورک تک رسائی فراہم کریں گے جس سے لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی کا موقع ملے گا اور وہ دنیا سے رابطے میں رہ سکیں گے۔ سائنسدانوں کی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جسم میں موجود ٹی سیلز کو اگر صحیح طور پر جینیاتی تبدیلیوں کے ذریعے ری پروگرام کیا جائے تو ان کو بڑھاپے سے لڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے چوہوں میں تجربہ کے دوران کار ٹی سیلز یعنی کیمیرک اینٹیجن ریسیپٹر ٹی سیلز کو جینیاتی تبدیلیوں کے ذریعے
سینیسنٹ سیلز سے مقابلہ کے قابل بنایا ہے۔ سینیسنٹ سیلز جسم میں بڑھتی عمر کے ساتھ بہت سی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ ٹی سیلز میں تبدیلی کے ذریعہ سائنسدانوں نے یہ دیکھا ہے کہ چوہوں کی صحت میں بہت بہتری آئی ہے۔ کیا یہی تجربہ انسانوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، معلوم کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹا باربرا کے سائنسدانوں نے دنیا بھر کے تقریباً 1700 آب خانوں ایکویفرز میں زیر زمین پانی کی سطح کا سب سے بڑا جائزہ پیش کیا ہے۔ اس تحقیق میں گزشتہ 40 سال کا ڈیٹا استعمال کیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق دنیا میں 71% آب خانوں میں زیر زمین پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پانی کے ذخیرہ میں کمی کی بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی اور پانی کے استعمال میں زیادتی ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں یہ سطح مستحکم یا بہتر ہوئی ہے، جن کی تعداد 16% ہے۔ یہ مقامات وہ ہیں جہاں پانی کو محفوظ کرنے کے بہتر انتظامات موجود ہیں یا زمینی پانی پر انحصار کم ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پانی ذخیرہ کرنے کے نظام کو بہت بہتر کرنے اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ امسال 25 جنوری کو سال رواں کا پہلا پورا چاند دیکھا گیا۔ اس پورے چاند کو بھیڑیا چاند، وولف مون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خاص نام شمالی امریکہ کے مقامی باشندوں سے چلا ہے جو اس وقت بھوک کی وجہ سے بھیڑیوں کی بڑھتی ہوئی آوازوں کو سننے کی وجہ سے رکھتے تھے۔ لمبے تاریک اور سرد موسم کے دوران جب شکار مشکل ہوتا تھا، بھیڑیوں کا رونا خاص طور پر نمایاں ہو جاتا تھا۔ یہ چاند ثقافتی اہمیت کا بھی حامل ہے کیونکہ کچھ قبائل اسے نئے سال کے آغاز کا نشان مناتے ہیں اور اپنی خواہشوں اور عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ سائنس کی اہم خبروں کا یہ خلاصہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل ہفتہ 9 مارچ سن 2024 کے صفحہ 8 پہ شائع ہوا ہے۔